السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ تو ایک بار پھر میں نے کوشش کی ہے کہ ایم ایس آفس میں ورڈ کو کیسے یوز کیا جاتا ہے اور اس میں کون کون سے ایسے آپشن ہیں جو انیشلی اسٹیج پر ایک اسٹوڈنٹس کے لیے یا ایک نئے کمپیوٹر سیکھنے والے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اس میں آپ کے لیے سی وی بنانے سے لے کر اپلیکیشن ٹائپ کرنے تک، اور اپلیکیشن ٹائپ کرنے سے لے کر لیٹر بنانے تک، اور اس کے ساتھ کوئی پیراگراف آپ بنانا چاہتے ہیں، کوئی ٹیبل اس میں بنانا چاہتے ہیں، کوئی پکچر انسرٹ کرنا چاہتے ہیں، تو سارے آپشن اس میں موجود ہیں۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ہر ایک چیز اس میں مینشن کی ہے کہ فونٹ اسٹائل کیسے بنانا ہے یا اور کیا اس میں چینج کرنا ہے، پرنٹ پریویو کیسے ہے، پرنٹ کیسے لینا ہے، اور اس کے بعد سیو ایز اور اوپن کا آپشن آلسو اس میں استعمال کیا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ تو ویور، ابھی آپ کے سامنے یہ مائکروسافٹ آفس ورڈ کا ایک ڈایاگرام کہہ لیں یا کچھ بھی آپ اس کو ڈسکرپشن کہہ لیں، جیسے یہ آپ کے سامنے مین یہاں پر آپشن جو ہیں ان کو ہم نے ایک ڈایاگرام کی شکل میں آپ کے سامنے اس کو پریپیئر کیا تاکہ آپ بآسانی ان چیزوں کو سمجھ سکیں، بجائے اس کے کہ ہمارا آپشن کو جا کے آپ کو بتاتے جائیں کہ اس میں کیا ایسے آپشن ہے اور کون سی ایسی کمانڈز ہیں۔ تو اس کی نسبت یہ تھوڑا آسان ہے۔ ابھی جیسے آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ فائل ہے، اور ادھر بھی آپ فائل یہ سامنے دیکھ رہے ہیں، تو فائل میں ابھی آپ کے کون کون سے آپشن یہاں پر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے نیو کا آپشن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اوپن ہے، سیو ایز ہے، پرنٹ ہے، شیئر ہے، ایکسپورٹ اینڈ کلوز۔ اچھا، اس کے بعد آپ کے سامنے یہ جو ہوم والا آپشن ہے، اس کو جب کلک کرتے ہیں تو بظاہر آپ کے سامنے اس طرح کا کوئی فائل مینیو اس کے سامنے آپشن اوپن نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا ہے، یہ سارا کلپ بورڈ آپ کا یہ جو سامنے جو بورڈ ہے، اور اس میں کٹ، کاپی، پیسٹ، اس کے علاوہ فونٹ سٹائل، بولڈ جو بھی ہے، مطلب فونٹ سٹائل ہے وہ، اس کے بعد پیراگراف کی الائنمنٹس جو ہے وہ آپ کی یہاں پر ہے، اس کے بعد سٹائل ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہوم میں آئیں گی، اس پہ کوئی الگ سے آپ کی فائل اوپن نہیں ہوگی، کوئی آپشن اوپن نہیں ہوگا، جسٹ آپ کی یہ اسکرین پہ ہی جو آپشن ہے یہ چینج ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد جب ہم انسرٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں بھی یہی کوئی صورتحال ہوتی ہے کہ یہاں پر اس طرح کے کوئی مختلف آپشن آتے ہیں۔ اگر ہم ان کو شارٹ کمانڈز میں دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا ان میں آپشن کون کون سے ہیں، تو آپ کے سامنے جیسے یہ انسرٹ ہے، اس کے بعد یہ دیکھیں آپ پہ پیج ہے، ٹیبل ہے، اور اس کے بعد پکچر شیپ ہے، آئیکن ہے، 3D ماڈلز وغیرہ، ایڈ ان میڈیا لنک، اور اس کے بعد کمنٹس ہے، ہیڈر اینڈ فوٹر کی سیٹنگز، اور اس کے بعد ٹیکسٹ کی سیٹنگز ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو انسرٹ میں ملتی ہیں، انسرٹ میں یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ اس کے بعد اگر جب ڈیزائن پر جاتے ہیں تو ڈیزائن کا اگر ہم یہاں ایک ریویو اگر لیتے ہیں اس جگہ پر، تو یہ آپ کے سامنے ابھی ڈیزائن میں تھیم پڑی ہے، کلرز ہے، فونٹ، پیراگراف سپیسنگ، واٹر مارک اینڈ پیج بارڈر، یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پر ملتی ہیں، اور ان کی شارٹ کمانڈ جو شارٹ آپشن جو ہے وہ آپ کے پاس یہاں پر موجود ہے۔ اس کے بعد اگر آپ لے آؤٹ پر جاتے ہیں، لے آؤٹ پہ کیا ہے کہ پیج کا جو لے آؤٹ ہوتا ہے بیسیکلی اس سے کنسرن ہے، تو لے آؤٹ پہ ادھر جب ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ مارجن ہے، اوریشن اور سائز ہے، کالم، بریک، لائن نمبر اینڈ ہائپریشن، یہ لے آؤٹ کے سارے آپشن ہیں جو جب آپ یہاں پر کلک کرتے ہیں تو اس جگہ سے تھوڑا سا ان کو سرچ کرنا یا ان کو ایڈجسٹ کرنا یا ان کو دیکھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح ویور جب ہم ریفرنس پر جاتے ہیں تو یہ ٹیبل آف کنٹینٹ ہے، فٹ نوٹ ہے، اس کے بعد یہ بھی کیپیشن ہے، انڈیکس ہے، ٹیبل آف اتھارٹیز ہے، یہ ریفرنس کے پوائنٹ ہے۔ ریویو پر اگر ہم جاتے ہیں تو پروفنگ، اسپیلنگ اینڈ گرامر ہے، مطلب اگر آپ کو اسپیسنگ اور وہ اسپیلنگز وغیرہ چیک کرنا چاہتے ہیں، لینگویج کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ کومنٹس اٹیچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو یہاں پر ملیں گے۔ اچھا، لاسٹ پر آپ کو یہ ٹریکنگ ملے گا، یہ بھی مطلب اس کے اندر آپشن موجود ہے۔ اس کو اگر ہم لے آؤٹ پر جب اس کو ہم ریویو میں جب دیکھتے ہیں تو یہ یہاں پر آپ کو یہ چیزیں ملے گی اس طرح کی، اور یہ آپ کے سامنے یہ اسپیلنگ چیک والا آپشن ہے، یہ مطلب ورڈ کاؤنٹنگ کا آپشن ہے، یہ سارے ہیں۔ لیکن شارٹ ورڈ میں اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو کچھ ایسے ہی آپ کو ملیں گے جو اس سے پہلے ہمارے ورژن سافٹ ویئر کے ہوتے تھے آفس کے، تو کچھ اس طرح کی ہمارے پاس یہ چیزیں اوپن ہوتی تھیں۔ اس کے بعد اگر ویو پر جاتے ہیں، یہاں ویو پر ہم کلک کرتے ہیں تو ڈاکومنٹ ویوز ہے، اور پرنٹ ہے، لے آؤٹ، فل اسکرین، ویب لے آؤٹ، شو، ہائڈ رولر، گریڈ لائن، نیویگیشن، زوم، ونڈو، نیو ونڈو، آل ارینج، ونڈو ارینج، آل سوئچ ونڈو، تو یہ اس میں آپشن آتے ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ پہ آپ کا جو ہیلپ والا آپشن ہے وہ یہاں پر ہے، ابھی اس کو تھوڑا انہوں نے چینج کر دیا ہے، لیکن ہیلپ میں آپ کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں، سرچ ہے، گیٹ ہیلپ اینڈ اباؤٹ ہے۔ اچھا، یہاں پر ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کہیں گے کہ یہاں اس نے کچھ چیزیں بتائی ہیں اور کچھ یہاں پر نہیں ہیں، جیسے یہ میلنگ والا آپشن ہے،
تو یہ بھی اس کے ساتھ ایڈ ان ہوتا ہے ڈیورنگ جب آپ اس کو انسٹالیشن کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ ایڈ ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہ فاکس PDF جو ہے یہ بھی میں نے خود اس کو انسٹال ایڈ ان کیا ہوا ہے. یہ MS آفس جو ہے اس کی یہ پارٹ نہیں ہے. اس کے بعد اگر ڈیزائن پر آپ آتے ہیں تو ڈیزائن اس ٹائم یہ یہاں پر اپلیکیبل ہوگا جب آپ کے پاس کوئی اس طرح کا چارٹ ہوگا, کوئی آپ نے ڈائیگرام بنایا ہوگا, تو پھر اس ٹائم یہ دونوں چیزیں آپ کی ایکٹیو ہوں گی, ادروائز نہیں ہوگی. مین آپ کے جو مینیو ہیں وہ یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہی مین مینیو ہیں سارے. ان کو آپ نے یاد کرنا ہے اور انہی پہ ہی آپ نے کام کرنا ہے. جیسے ابھی میں نے یہاں پر کلک کیا ہے اور اس ٹیبل سے باہر نکل آئیں تو وہ دونوں آپشن یہاں سے ختم ہو گئے ہیں جو اس طرح واپس آ جائیں گے آپ کے سامنے. تو اس لیے ان میں جو آپشن ہوں گے وہ کس طرح یوز ہوتے ہیں وہ کنڈیشنل ہیں کہ آپ کون سی فارمیٹ یوز کر رہے ہیں اور اس پہ کیا آپ نے اپلائی کرنا ہے, تو اس کے لیے یہ چیزیں جو ہے نا اپلائی ہوتی ہیں. تو یہ ابھی آپ نے یہ دیکھنے کے بعد ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ بیسکس جو MS آفس میں ورڈ میں ہے اس میں بیسکس ایسی کون سی چیزیں ہیں جو آپ کی نیڈ ہیں, جن کو آپ کو سیکھنا چاہیے. بیسکس جب آپ انیشلی اسٹیج پر ہوتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کے لیے ضروری ہونی چاہیے. یہ کون کون سی چیزیں ہیں یہ ابھی ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور انہی پہ ہی ہم ڈسکس کریں گے. اوورآل جب ہم اس کو مکمل اگر ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کم از کم یہ 3-4 گھنٹے کی بھی کلاس اگر ہم بناتے ہیں تو وہ بھی کم ہے, لیکن کوشش کریں گے کہ کم از کم ٹائم میں ہم اس کی بیسکس ساری جو ہیں وہ سمجھ سکیں. تو سب سے پہلے ہم اگر بیسکس کی بات کرتے ہیں تو فائل والے آپشن کو جب ہم کلک کرتے ہیں تو ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نیو, اوپن, سیو ایز, پرنٹ, شیئر, ایکسپورٹ اور کلوز, یہ آپشن اگر آپ کے سامنے ہیں تو آپ کے جو یوزفل آپشن ہیں وہ نیو, اوپن, سیو ایز, پرنٹ اینڈ شیئر پہ مطلب ضرورت نہیں ہے اس کی. پرنٹ تک جو یہ یوزفل آپ کے بیسیکلی آپشن ہیں ان کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے جب بھی آپ انیشلی اسٹیج میں ہیں یا کوئی 2-4 سال 6 سال کا آپ کا ایکسپیرینس ہے تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اسی طرح جب ہوم میں ہم جائیں گے تو ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے. ابھی ہم فائل کو اگر ڈسکس کرتے ہیں, فائل میں ابھی ہم جاتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ایک آپشن آ جاتا ہے. سب سے پہلے انفارمیشن کا. انفارمیشن کیا ہے کہ یہ اس پیج کے ریگارڈنگ جو شیٹ آپ نے اوپن کی ہے اس میں کب آپ نے اس میں موڈیفیکیشن کی ہے, کون سا ڈیٹا اس میں آپ کا اوپن ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. یہ ٹوٹل ایڈیٹنگ ٹائم ہے 67 منٹس, ہر چیز آپ کی انفارمیشن میں آ جاتی ہے یہ. اور اس کے بعد نیو والے جب آپ آپشن پہ جاتے ہیں تو کوئی آپ شیٹ اگر نئی اس میں اوپن کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی آپ نئی فارمیٹ یہاں سے اٹھانا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ یہاں سے اٹھا سکتے ہیں. موسٹلی جب آپ انیشلی اسٹیج پر ہوں گے تو آپ نے بلینک شیٹ کو ہی سلیکٹ کرنا ہے اور شیٹ کو اوپن کر لینا ہے. اچھا, اس کے بعد اوپن والے آپشن پر جب آپ کلک کرتے ہیں تو وہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ نے فائل پہلے سے اگر بنا کر کمپیوٹر میں رکھی ہوئی ہے یا آپ کی ون ڈرائیو میں وہ فائل ہے تو اس کو آپ نے کیسے اوپن کرنا ہے. جیسے یہاں میں دس PC پہ کلک کرتا ہوں تو اس طرح جو بھی آپ کی فائل جس فولڈر میں ہوگی آپ نے وہ سلیکٹ کرنی ہے. یہ C ڈرائیو ہے, یہ ڈاؤن لوڈ ڈیسک ٹاپ ہے, ڈاکومنٹس ہے, ڈاؤن لوڈ ہے. جس جگہ پر آپ کی جو فائل پڑی ہوگی آپ نے جسٹ اس کو کلک کر کے اس کو یہاں سے اوپن کر لینا ہے. یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کی اوپن کے جو آپشن ہے اس کو یوز کرنے کا. اس کے بعد اگر سیو پر جاتے ہیں تو سیو جسٹ آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ فائل آپ کی جو بھی ہے یہ سیو ہو جائے گی جہاں پر بھی آپ نے سیو کی ہوئی ہے. یہ فائل جیسے آپ نے اوپن کی, جہاں پر آپ نے نیو فائل اوپن کی اسی جگہ پر یہ فائل سیو ہو جائے گی. اگر یہ فرسٹ ٹائم آپ کی فائل اوپن ہو رہی ہوتی ہے تو اس ٹائم یہ سیو کا آپشن مانگتا ہے. لائک اس طرح جس طرح آپ اگر سیو ایز پر جاتے ہیں یہ سیو والا آپشن بھی آپ اگر فرسٹ ٹائم اس کو سیو کر رہے ہوں گے تو اس طرح کا کوئی آپشن آپ کے سامنے آئے گا. آپ اس کو کلک کریں گے اور فائل کا نام رکھ کے کوئی بھی XYZ آپ اس کا نام رکھ کے سیو والے آپشن کو کلک کریں گے تو یہ فائل آپ کی سیو ہو جائے گی. یہ ہے سیو اس آپشن کو یوز کرنے کا طریقہ. ادروائز جب آپ ایک دفعہ اس کو فائل کو یوز کر لیتے ہیں تو پھر آپ نے بار بار صرف جو ہے نا صرف سیو پہ کلک کریں گے تو وہ فائل آپ کی جہاں پر آپ نے فرسٹ ٹائم سیو کی تھی اسی جگہ پر یہ سیو ہوتی رہے گی. اچھا, اس کے بعد سیو ایز والا آپشن ہے تو سیو ایز کا مطلب یہ ہے کہ ایک فائل جیسی میں نے یہ اوپن کی ہوئی ہے, اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس فائل میں کوئی چینج اگر میں نے کرنا ہے لیکن اس کی اوریجنل فائل میں کوئی چینج نہ ہو, کوئی اوریجنل فائل میں چینجنگ نہیں آئی کسی جگہ پر, تو میں نے کیا کرنا ہے سیو ایز والے آپشن پر جانا ہے. سیو ایز والے آپشن پر جا کر دس PC میں جاؤں گا اور یہاں پر جا کر اس کا فائل نمبر چینج کر دوں گا. اگر کوئی مجھے نیو فائل نمبر نیڈ ہوگا وہ کرنے کے بعد اس کو میں کلک کروں گا اور سیو کر دوں گا. سیو جب کرتا ہوں تو سیو ایز کرنے کے بعد وہ جو میری فائل ہوگی جو اس میں ایڈٹ ہونے کے بعد بنے گی وہ ساری اس میں سیو ایز والے نئی فائل کی لوکیشن پر سیو ہوتی رہے گی. آپ کی اوریجنل فائل محفوظ رہے گی. تو اس کو آگے چل کے پریکٹس بھی کرتے ہیں اور اس کو بتاتے بھی ہیں کہ اس کو مطلب اپلائی کرنے کا کیا طریقہ ہے. یہ تو بیسیکلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں کون کون سے آپشن آتے ہیں. پھر اگر ہوم پر اگر ہم آتے ہیں
ہوم پہ آپ آ کے دیکھیں تو یہاں پر سارے آپشن وہ ہیں جو آپ کی بیسکس میں آپ کو ان کا اچھے طریقے سے پتہ ہونا چاہیے. جب تک آپ ان چیزوں کے بارے میں آپ کو انفارمیشن نہیں ہوگی آپ ان چیزوں کو نہیں سیکھ سکتے. جیسے یہ پہلے کلپ بورڈ ہے اور اس کے بعد اس کے اندر یہ کٹ پیسٹ وغیرہ یہ جو آپ کے سامنے 4-5 آپشن ہے. پھر اس کے بعد فونٹ کا اسٹائل، فونٹ کا یہ آپ کے سامنے جب اس کو کلک کرتا ہوں تو یہ فونٹ والا یہ آپ کے سامنے آپشن ہے. تو اس کو جب میں یہاں پر جا کے دیکھتا ہوں تو یہ فونٹ کے یہ یہاں سے لے کر یہ سارا فونٹ والا ایریا ہے فونٹ اسٹائل کا. اس میں اپنے فونٹ کا ٹائپ فونٹ کون سی کرنا ہے، فونٹ کا سائز کیسے رکھنا ہے، اس کا کلر کیسے کرنا ہے، اس کو بولڈ کرنا ہے، اٹالک کرنا ہے، انڈر لائن کرنا ہے، یہ سارے آپشن یہاں پر ہیں. ان کو اپلائی کیسے کرنا آگے چل کر اس کو ہم پوری ایک وہ فارمیٹ ہے وہ آپ کے سامنے تیار کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ اس کو دیکھنے کے بعد مزید آپ کا مائنڈ اس چیز پہ سیٹ ہو جائے گا کہ اس کو کس طرح ہم نے ورڈ کو یوز کرنا ہے. اچھا اس کے بعد ہم جب انسرٹ پر آتے ہیں، انسرٹ پر آنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ کچھ چیزیں یہاں پر آپ کو بتا رہا ہے، پیج ہے، ٹیبل ہے، اس کے بعد پکچر شیپ ہے. یہ تو انیشلی اسٹیج پر آپ کو یہ 1 2 اور 3 اینڈ 4 یہ 4 آپشن جو ہیں آپ کو پتہ ہونے چاہیے ہر صورت. ان کے بغیر اگر آپ ورڈ میں کام کرنا چاہیں گے تو میرے خیال میں آپ اچھے طریقے سے ورڈ میں کام نہیں کر سکیں گے. یہ 4 چیزیں آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہیں. ان کو اپلائی کیسے کرنا ہے آگے پورا وہ پیراگراف ایک بنا ہوا ہے، اس میں جا کے ہم اس کو ایڈٹ کرتے ہیں. فی الحال ہم اس کی ڈسکرپشن آپ کو بتا رہے ہیں. اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے ڈیزائن والا آپشن. ڈیزائن میں آپ نے جو پیراگراف اگر سیٹ کرنا ہے اس کی تھیم کیا کرنی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کلر کیسا ہونا چاہیے، اس کا بارڈر کیسا ہونا چاہیے، فونٹ اسٹائل کیسا ہونا چاہیے، وہ سارے آپشن آپ کو یہاں پر ملیں گے اس میں. اور اس کے بعد اگر لے آؤٹ پر جاتے ہیں تو لے آؤٹ پر آپ جب آتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ہے مارجن، اورینٹیشن، سائز، کالم، بریک، لائن نمبر، آپریشن. یہ چیزیں آپ کے پاس ہیں. تو ان میں سے آپ کے لیے ضروری چیز کیا ہے، انتہائی ضروری چیز یہ کیا ہے کہ مارجن 1، اوریشن 2، سائز 3 اور ریپ، ٹیکس اینڈ پوزیشن. یہ 5 چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے بیسکس میں کہ جب آپ بھی ورڈ پہ کام کر رہے ہو تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. آپ نے ان 5 چیزوں کو یاد رکھنا ہے. اس کے بعد ریفرنس پر آتے ہیں تو یہاں پر کوئی ایسی بیسکس میں یوز کرنے کی آپشن نہیں ہے ریفرنس میں، اس لیے فی الحال اس کو اگنور کرتے ہیں. اس کے بعد میلنگ میں مطلب کوئی آپ اس کو میل کرنا چاہتے ہیں یا کچھ پوزیشن میں لے کر جاتے ہیں، یہ ایڈ ان فائل ہے. تو اس کے بعد ریویو پر اگر جاتے ہیں، ریویو میں سب سے جو آپ کی یوزفل چیز یہ ہے کہ یہ آپ کی اسپیلنگ اینڈ گرامر کا چیک کرنے کا طریقہ ہے کہ کوئی فائل اگر آپ نے بنائی ہوئی ہے اس کی گرامر آپ نے چیک کرنی ہے، اسپیلنگ چیک کرنا ہے. کسی ورڈ پہ آپ کنفیوز ہو رہے ہیں تو جسٹ آپ یہاں پر سیو اس کی سپورٹ لے سکتے ہیں. ریویو کے بعد ہم جاتے ہیں ویو پر. ویو پر جب جاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے سامنے ایک چیز ہے، اس میں کوئی اتنی زیادہ یوزفل چیزیں تو نہیں ہے، لیکن یہ جو ایک چیز آپ کے لیے رولر اور گریڈ لائن، یہ چیزیں جو ہے نا آپ کے لیے ضروری ہوتی ہیں. جیسے ابھی میں اس کو مارجن اگر اس کو یہاں سے سیٹ کرنا چاہوں، جیسے ابھی آگے چل کے اس چیز کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں تو وہ رولر ہی سے شو ہوگا، ادروائز یہاں سے مارجن آپ کے سامنے شو نہیں ہوگا. جب میں اس کو کلک کروں گا تو رولر یہاں سے وہ ختم ہو گیا ہے، جو ایک میجرمنٹ آپ کو شو ہو رہی تھی کہ ٹاپ سے آپ نے اس کا مارجن کتنا رکھا ہوا ہے. ویور یہ اس کے مین 4-5 پوائنٹ ہیں جن کو آپ نے ذہن میں ہر صورت بٹھا کر رکھنا ہے، اور اس کے بغیر ورڈ میں اگر آپ کام کرنا چاہیں گے تو میرے خیال میں امپاسبل ہے. اب ہم کیا کریں گے کہ ایک پیراگراف ہمارے پاس ایک بنا پڑا ہے، اس کو ہم نے سمرائز کیسے کرنا ہے، اس کا فونٹ اسٹائل کیسے چینج کرنا ہے، اس میں کیا کیا ہم نے چینج کرنا ہے. جسٹ ایسے ہی کہ جیسے سمپلی آپ نے کوئی ایک ٹائپنگ کی ہوئی اور آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ایک پراپر فارمیٹ میں آ جائے، ایک سمری میں آ جائے. آپ نے سی وی بنانی ہے یا لیٹر ٹائپ کرنا ہے یا کوئی اپلیکیشن بنانی ہے یا کوئی سٹوری ٹائپ کا یا کچھ بھی آپ نے اس پہ اپنی چیز کرنی ہے تو وہ آپ کے لیے آسانی کے ساتھ یہاں پر ہو جائے گی. تو بسم اللہ کرتے ہیں، ابھی ہم اس شیٹ کو اوپن کرتے ہیں. یہ ایک شیٹ میرے پاس اوپن ہے، اس میں کچھ میں نے ایسے رائٹنگ ڈرا کی ہوئی ہے، کچھ کاپی پیسٹ کہیں سے کیا ہوا تاکہ ہم اس چیز کو سٹیپ وائز جو ہے ہم اس کو سمرائز کرتے جائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس میں کیا چینج ہم نے کرنا اور کس طرح کا کرنا ہے. ویور جیسے آپ نے ورڈ جیسے اوپن ہی کیا تو آپ نے اس طرح کی کچھ ٹائپنگ اس میں کر لی. ابھی آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایک چیز ایسی سمرائز ہو جائے کہ دیکھنے والا اس کی تعریف کرے اور اس کو یہ چیز خوبصورت لگے. تو اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ پہلے جیسے ہی آپ کے سامنے ایک ٹائٹل آ رہا ہے، ٹائٹل ہمیشہ آپ کو پتہ ہے بولڈ اسٹائل میں ہوتا ہے اور اس کو ہم کیسے خوبصورت کر سکتے ہیں. یہاں ابھی ہم اس کو پہلے سب کو سلیکٹ کریں گے. سلیکٹ کیسے کریں گے، یہ آپ کے ساتھ شارٹ کیز جو ہیں سامنے شو بھی ہو رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح ان کو سلیکٹ کرنا ہے. جیسے آپ نے شفٹ کا بٹن پریس کیا اور رائٹ ایرو کو آپ پریس کرتے گئے تو یہ سارا آپ کے سامنے سلیکٹ ہو گیا. سلیکٹ کرنے کے بعد ہم پہلے اس کو بولڈ کریں گے. بولڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا اس کا ٹیکسٹ سائز جو ہے وہ ہم
انکریز کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو انڈر لائن کرنے کے بعد کیا کریں گے، شفٹ F3 پریس کریں گے. تو یہ ابھی دیکھیں بولڈ میں بھی ہو گیا ہے، کیپیٹل ہو گیا اور تھوڑا خوبصورت بھی ہو گیا. تو اس کو ہم کیا کریں گے، یہاں سے اس کو شفٹ کریں گے آگے، ایک ٹیب پریس کریں گے. کون سا بٹن پریس کریں گے، میں بیک سپیس کر کے آپ کے سامنے یہ ٹیب پریس کر رہا ہوں. ٹیب بٹن کو آپ پریس کریں گے تو اس طرح یہ ایک فکس ورتھ میں آگے موو کر جائے گا. درمیان والے ایریا کو سلیکٹ کریں گے، سلیکٹ کرنے کے بعد ہم اس کو انڈر لائن اس کا ختم کر دیں گے. اگر انڈر لائن رکھنا چاہتے ہیں پھر بھی کوئی ایشو نہیں ہے، اگر نہیں رکھنا چاہتے پھر بھی آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں. تو یہ اس کی سٹارٹ جیسے آپ نے لیا تو اس طرح اس کو آپ نے ہائی لائٹ کر لینا. اس کے بعد آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں چیپٹر وائز جو ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ بولڈ ہوں اور ایک سمری میں نظر آئیں. تو اس کو ہم کیا کریں گے، پہلے اس کے درمیان جو اسپیسنگ ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے اس کو ہم ختم کریں گے. ختم کرنے کے بعد اس پورے پیرے کو ہم سلیکٹ کریں گے. سلیکٹ کیسے کریں گے، ہمیشہ آپ نے شفٹ کا بٹن دبا کر یہ جو 4 کی اپ ڈاؤن اور رائٹ لیفٹ ہوتے ہیں ان کی مدد سے آپ نے ان کو سلیکٹ کرنا. ماؤس سے بھی ہو جاتا ہے لیکن آپ شروع سے اگر کی بورڈ کی مدد سے یہ چیزیں سیٹ کرنا شروع کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی فیوچر میں کام کرنے میں. تو یہ بھی جب میں نے اس کو سلیکٹ کیا تو یہ سب سے پہلے اس کو میں یہ کروں گا کہ اس کا جو پیراگراف ہے یہ جسٹیفائی کروں گا کہ یہ اس کی پوزیشن بن کے آ رہی ہے. جیسے یہاں پر کلک کیا تو یہ ایسی کوئی پوزیشن بن گیا، ادھر کلک کیا تو یہ ایک پوزیشن بن گیا. اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ اس کی لائنیں بالکل برابر ہوں، یہاں سے بھی اور اسٹارٹ سے بھی لائن بالکل اس کی برابر اور پیراگراف پراپر ایک شیپ میں جا کے ختم ہو. تو یہ بھی جب چیز آپ کی ہو جاتی ہے تو اس کا بھی ٹیکسٹ سٹائل اگر آپ نے کچھ بھی کیا ہوا تو آپ کوشش کریں کہ ہمیشہ آپ کا ٹیکسٹ سٹائل جو پیراگراف کو وہ ایک جیسا ہو. تو ابھی ہم یہاں سے سارے ٹیکسٹ سٹائل جو ہم اینڈ تک لے کر چلیں گے وہ 12 کو ہم کنسیڈر کریں گے. 12 کو جب ادھر ہم نے کر لیا تو یہ کچھ اس طرح کی چیز بن گئی. ابھی یہاں پر یہ جو ریڈ لائن آپ کو انڈر لائن ریڈ نظر آ رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ یہاں کچھ اسپیلنگ کی مسٹیک ہے. اس کو چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ یہاں پر ہم جب رائٹ کلک کرتے ہیں تو یہ ریڈ لائن جو تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کک سٹار جو ہے اس میں ایک سپیس چاہیے تھے. ابھی آگے چل کر یہ ریڈ لائن کیوں ہوتی ہے، کس لیے ہوتی ہے، یہ میں ابھی آپ کو پھر بھی اس کا کانسیپٹ کلیئر کر دوں. جیسے ابھی یہ میں نے کر دیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ دیٹ وڈ جو ہے یہ مطلب کوئی لفظ نہیں ہے اس طرح ملا ہوا. تو اس کو ہم نے الگ کیسے کرنا ہے، یہاں پر رائٹ کلک کریں گے اور جب رائٹ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح اس کے گرامر ایڈجسٹ ہو کے آ جائے گا. تو میں اس پہ جب کلک کروں گا تو یہ آپس میں ان کی سپیس دوبارہ سے ڈیولپ ہو جائے گی. یہاں پر یہ پرابلم جو آ رہی تھی وہ کیوں آ رہی تھی، ابھی ہم اس کو دوبارہ جب رائٹ کلک کرتے ہیں تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ کک سٹار جو ہے یہ آپ کے سامنے اسپیلنگ اس نے الگ کر دی ہیں. تو یہ اس کا طریقہ کار ہے اسپیلنگ چیک کرنے کا. اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس کو ہم یہاں سے ہائی لائٹ کریں گے. ہائی لائٹ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا ہم کلر بھی اس کا چینج کریں گے، اس کو بولڈ بھی کریں گے اور اس کا فونٹ سٹائل بھی ہم چینج کریں گے. اچھا یہاں سے ابھی کیا کرنا ہے، آپ نے جسٹ اس کو سلیکٹ کرنا ہے. سلیکٹ کرنے کے بعد شفٹ F3 کو پریس کریں گے تو یہ کچھ اس طرح کی پوزیشن بن جائے گی. اس کو انڈر لائن صرف آپ نے جسٹ اس کو کرنا ہے. تو یہ آپ کے سامنے مطلب ایک پہلا پیراگراف جو ہے وہ سیٹ ہو گیا. اگر آپ اس کی سپیس مزید کم کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آگے چل کے اس کو سیکھتے ہیں کہ سپیس کیسے کم ہوتی ہے. اب دوسرے پیراگراف پر آتے ہیں تو یہاں پر ابھی اس کی دیکھیں کہ بہت زیادہ وہ سپیسنگ زیادہ، تو یہاں بھی اس کو میں نے کلک کر کے ڈیلیٹ کا بٹن پریس کیا اور دوسری دفعہ پھر میں نے ڈیلیٹ کا بٹن پریس کیا ہے. یہاں سے پھر ہم وہی فارمیٹ کو اگر ہم یہاں سے اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کو ہم کیا کریں گے، سارے کو سلیکٹ کریں گے. سلیکٹ کرنے کے بعد آپ فارمیٹ سیل پر جب جاتے ہیں تو یہاں آپ کے سامنے یہ شارٹ کیز اس کی بتا رہا ہے کہ فارمیٹ پینٹر کو اگر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے تو کنٹرول شفٹ سی کو آپ کلک کریں اور جس جگہ پر آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے کنٹرول شفٹ وی پر چلے جائیں. ابھی ہم یہاں کیا کریں گے، کنٹرول شفٹ سی اور پھر اس جگہ پر ہم جب کلک کرتے ہیں اس کو ہم سلیکٹ کریں گے تو ہم کر دیں گے کنٹرول شفٹ وی. تو یہ اس کی اس بالکل وہ سیم فارمیٹ آ جائے گی اور ایک سیکوینس میں یہ چیز آئے گی. دوسرا آپ کے سامنے کیا آپشن ہے کہ آپ نے اس کو سمرائز کرنا ہے تو ہم سیم وہی پریویس پریکٹس کریں گے. یہاں سے پریکٹس جب اس کی کرتے ہیں تو جسٹیفائی والے آپشن پر جائیں گے اور فونٹ سٹائل جو ہے ہم یہاں سے اس کا 12 سلیکٹ کر لیں گے. تو ابھی آپ دیکھیں کہ یہ ساری لائنیں جو آپ کی یہ بالکل ایک جیسی سموتھ ہو گئی ہیں. اوپر سے یہ والی لائن یہ بالکل ایک آپ کی لائن میں آ گئی ہیں. یہ اس کا دوسرا طریقہ، دوسرا پیراگراف آپ نے سیٹ کر لیا. پھر یہاں پر آپ آتے ہیں، اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں، اس کو نزدیک پیرے کو لے کر آتے ہیں. تو آپ نے پھر یہاں سے کیا کرنا ہے، اگر آپ نے کوئی کاپی پیسٹ کے درمیان میں کوئی فارمیٹ نہیں لی تو یہاں آپ ڈائریکٹ بھی جو پہلے سے آپ نے فارمیٹ پینٹ کلک کی ہوئی ہے تو یہاں سے آپ کنٹرول شفٹ وی کو پریس کریں گے تو یہ وہی اپلائی ہو جائے گی. ادروائز اگر آپ نے کوئی درمیان میں
اپلیکیشن یا کوئی کاپی پیسٹ والی کمانڈ اپلائی کی ہوئی ہے تو پھر یہ دوبارہ سے آپ کو جا کے وہی طریقہ کار اپنانا پڑے گا اس کو کاپی پیسٹ کرنے کا۔ اچھا یہ چیزیں ہو گئی، اس کے بعد ہمارا کیا طریقہ کار ہے کہ یہ پیراگراف آپ کے سامنے بن گیا۔ ابھی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کے نیچے ایک چھوٹا سا ٹیبل میں ڈرا کروں، اس کے اندر آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس کو ہم لکھیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ ایک آگے فارمیٹ بنائی ہوئی ہے کہ کسی ادارے کو اگر آپ نے اپلیکیشن لکھنی ہے یا کسی کو آپ کوئی اپلیکیشن لکھنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو یہ اپلیکیشن فارم ہے، اس کو آپ اٹھا کر کیا کریں گے، اس کو ہم پہلے کریں گے کہ سینٹر میں لے کر جائیں گے۔ جو اپلیکیشن فارم کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کو اٹھائیں گے اور یہاں سے ہم اس کو جسٹ کلک کریں گے، کلک کرنے کے بعد اس کو بولڈ کریں گے، بولڈ کرنے کے بعد اس کا سائز تھوڑا سا بڑا کر کے اس کو بعد اس کو انڈر لائن کریں گے۔ تو یہ آپ کے اپلیکیشن فارم ہے، یہاں آپ کی ابھی پرسنل انفارمیشن جو ہے وہ اس میں اندر مینشن ہو رہی ہے۔ تو اس کو ابھی سمرائز کرنے کا کیا طریقہ ہے، ابھی ان کے اندر سپیس بہت زیادہ ہے، یہ جس کی سپیس ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے، اس سب کو سلیکٹ کرنا ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے، آسانی کے ساتھ چلے جائیں گے اس آپشن پہ۔ آپشن یہ کیا ہے آپ کے سامنے، لائن اینڈ پیراگراف سپیسنگ۔ اس پہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کے آپشن آ جاتے ہیں۔ یہ وہ آپشن ہے کہ کوئی فکس اگر آپ ہائٹ ایک دو لائنوں کے درمیان رکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ یہاں سے رکھ لیں، ادروائز آپ ان سے اگر لائن بالکل ہی آپ ریموو کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے اندر سے سپیسنگ ریموو کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس پر کلک کریں گے۔ جب اس پہ کلک کیا تو یہ کچھ اس طرح کی پوزیشن آپ کے سامنے بن گئی۔ ابھی پرسنل انفارمیشن میں کیا ہے، آپ کا نیم ہے، نیم کے بعد ایڈریس ہے، ایڈریس کے بعد آپ کا مطلب فون نمبر وغیرہ، ای میل ایڈریس وغیرہ یہاں پر ہونا چاہیے۔ جو ایک طریقہ کار اسٹینڈرڈ طریقہ کار ہے اپلیکیشن کا وہ یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے، اور اسی کے مطابق ہی فارمیٹ اس کی کرنے کا طریقہ کار آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جسٹ آپ نے یہ جو نام ہے ان سب کو آپ نے جو ٹائٹل ہے ان کو بولڈ کر لینا تاکہ پڑھنے والے کو سمجھ آ جائے کہ یہ بولڈ کرنے کی وجہ کیا ہے، کہ اس میں کیا اس کو انفارمیشن مل سکتی ہے۔ تو اس کو بھی آپ نے بولڈ کیا۔ اس کے بعد فون والے آپشن پر جائیں، فون نمبر کو بھی آپ بولڈ کر لیں، اس کو بھی آپ بولڈ کریں، اور بولڈ کرنے کے بعد ای میل کو بھی آپ یہاں سے بولڈ کر لیں۔ تو یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ آپ نے اس کو کرنے کے بعد یہ کیا کرنا ہے، یہاں پر آپ نے اس کو انٹر کیا اور ایک بیک اسپیس اور کر دیں اور اس کو تھوڑا نزدیک کر دیں۔ ایجوکیشن کو بھی آپ تھوڑا سا اس کے نزدیک لے کر آئیں، اور یہ سارا پیراگراف ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ایک دوسرے سے اسپیسنگ ان کی زیادہ، تو ہم اس پہ وہی طریقہ اپنائیں گے جو لائن اسپیسنگ ختم کریں۔ یہ بہت سے اسٹوڈنٹس کو یہ پرابلم رہتی ہے کہ جب وہ ٹائپ کر لیتے ہیں اور پیراگراف کی شیپ دینی ہو تو وہ کافی پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ بالکل ایسے ہی اس کا طریقہ کار ہے۔ یہاں ورک ایکسپیرینس کو ہم اس کے ساتھ نیچے لے جائیں گے، اور نیچے سے پھر بیک اس کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد اس کو ہم سیم اسی کاپی کو جو ہے ابھی اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ فارمیٹ ہم نے کسی جگہ پر اور درمیان میں ہم نے کوئی اپلائی نہیں کی کمانڈ، تو یہ کمانڈ ہماری ہونی چاہیے کنٹرول شفٹ وی، تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہو گئی ہے۔ اس طرح یہ ابھی اس کا طریقہ کار ہے۔ اور ابھی ہم نے کیا کرنا ہے، یہ ابھی آپ کے سامنے اس نے ورک ایکسپیرینس 2 لکھا ہے، تو ان کو ہم نے کیا کرنا ہے، ابھی ان کو ہم نے یہاں سے اس کے نمبرز لگانے ہیں، یا اس کو ہم بلٹس جو ہیں وہ ہم اس کے ساتھ سیٹ کر دیں۔ بلٹس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مختلف کریکٹرز ہیں یہ آپ اس کے ساتھ لگ جائیں گے۔ تو یہاں آپ کوئی بھی آپ کو بہتر لگتا ہے تو آپ اس کو یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے تو میں نے اس کو یہاں پر کیا، تو یہ تھوڑا سا سمرائز ہو گیا۔ اچھا، سکلز کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، پھر اسی طرح ہم نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد ہم اس کو کنٹرول شفٹ وی کریں گے۔ وی کرنے کے بعد یہ فونٹ سٹائل آپ کا آخر تک جو چل رہا ہے اینڈ سٹارٹ تک یہ سارا آپ کا ایک جیسا فونٹ سٹائل ہونا چاہیے۔ فونٹ سٹائل جب آپ کے ایک جیسا ہوگا تو آپ کی گڈ لکنگ رائٹنگ، اور اس کے بعد پیراگراف جو ہر جو آفیسر ہوگا، سینئر بندہ ہوگا وہ اس کو پسند کرے گا۔ تو یہ اس کا پھر ہم دوبارہ وہی اس پہ طریقہ کار اپنائیں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ بلٹس وغیرہ یہ نمبر آپ نے ایک دفعہ جو یوز کرنے ہیں تو کوشش کریں کہ وہی آپ کے یوز میں رہیں، اس کے علاوہ کوئی چینج نہ ہو اس میں، کوئی مطلب وہ تھوڑا سا بیہودہ سا لگتا ہے اور اچھا نہیں لگتا کہ آپ بار بار اس کا فونٹ سٹائل جو ہے وہ چینج کرتے رہیں۔ تو اس طرح ہم نے کنٹرول وی پھر پہلے کیا، اور یہی فارمیٹ پینٹر جو ہمارا یہ ایک ساتھ کنٹینیو چل رہا ہے۔ یہاں چلنے کے بعد ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ اس فارمیٹ کو ہم سلیکٹ کریں، تو اس کو ہم اگلے پیج پر لے جاتے ہیں تاکہ ہر ایک چیز جو ہمیں کلیئر ہوتی جائے۔ اس کے بعد یہ ابھی آپ کے سامنے دیکھیں کہ اس کے جو ہم نے یہ ٹائپ کیا ہوا ہے اس کے ریگارڈنگ کچھ اس نے کور لیٹر بنانے کی
ہدایات کی ہیں اور بتایا ہے کہ کس طرح کے کور لیٹر بننا چاہیے، تو یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ کور لیٹر کو بھی آپ یہاں سے اس کو بولڈ کریں گے، بولڈ کرنے کے بعد اس کو سنٹر میں لے کر جائیں گے، سنٹر میں جب لے جائیں گے تو پھر اس کو مزید بولڈ کریں گے اور اس کا سائز انکریز کر کے اس کو انڈر لائن کر دیں گے۔ اچھا، جب آپ نے کور لیٹر بنانا ہے، بلکہ یہاں سے میں اس کو یہ کر دوں کہ اس کو میں تھوڑا سا بیک اسپیس کر کے تھوڑا سا یہ کور لیٹر والی فارمیٹ ہماری یہ خوبصورت لگی۔ جیسے ابھی پیج یہاں سے سٹارٹ ہوا تو کور لیٹر ہے، یہاں پر آپ نے جو بھی ڈیٹ ہے وہ آپ نے ڈیٹ یہاں پہ ٹائپ کر دینی ہے۔ ڈیٹ ٹائپ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے جس کو یہ لکھ رہے ہیں لیٹر، اپنے کور لیٹر جس کو لکھ رہے ہیں اس کا بھی آپ نے یہاں پر پورا طریقے کے ساتھ ایک نام پتہ لکھنا ہے۔ نام پتہ لکھنے کے بعد اس کو کچھ اس طرح آپ نے سمرائز کرنا ہے۔ سمرائز کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کی پھر لائن اسپیسنگ ختم کریں اور اس طرح اس کو آپ نزدیک ایک دوسرے کے کر لیں گے تاکہ یہ ابھی لائن اسپیسنگ اس کی سلیکٹ کر کے ہم ریموو کرتے ہیں۔ یہاں پر ابھی ہم جاتے ہیں تو اس جگہ پہ ہم جا کے اس کو لائن اسپیسنگ ریموو ہونی چاہیے، لیکن میرے خیال میں ہم نے ریموو لائن اسپیسنگ اس کی یہاں سے اس کو ہم کم کر لیتے ہیں، یہ اس طرح تھوڑی سی کم ہو جائے گی۔ اور ابھی آپ کے سامنے جیسے بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ کا ہائرنگ مینیجر ہوگا، ایچ آر مینیجر ہوگا، یہاں پہ اس کا نام لکھنا ہے، نام کو آپ نے بولڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ایکس وائی زیڈ جو بھی اس کی فنانشیل سروسز ہیں، کچھ بھی ہے وہ مطلب جو اس کا ڈیزگنیشن ہے وہ آپ نے اس کی جو بھی سروسز ہیں وہ لکھیں گے۔ پھر اس کی کمپنی کا ایڈریس وہ آپ نے یہاں پر ٹائپ کر لینا ہے، علاقہ کون سا ہے، کس طرح کا ایریا ہے وہ آپ نے یہاں پر اس کو ساری ڈیٹیلز یہاں پر لکھنے کے بعد آپ نے نیچے پیراگراف کی طرف آ جانا ہے۔ پیراگراف کی طرف جب آئیں گے تو اس کو کیا طریقہ کار ہے سیٹ کرنے کا، یہاں بھی آپ دیکھیں کہ اس جگہ پر آپ اگر چاہیں تو ایک ٹائٹل بھی بنا سکتے ہیں۔ ٹائٹل کیا بنانا ہے کہ آپ لیٹر لکھ کس لیے رہے ہیں، تو یہاں پر آپ کیا لکھیں گے، سبجیکٹ لکھ لیں گے۔ سبجیکٹ لکھنے کے بعد اس کو یہ سائن دینے کے بعد ٹیب دے کر یہاں پر آپ کریں گے، بلکہ یہ اگر آپ کور لیٹر اوپر نہ لکھا ہوا ہو تو پھر آپ نے اس کو یہاں پر کٹ پیسٹ کر لینا ہے۔ جیسے میں یہاں سے اس کو اٹھاؤں گا، اٹھا کے اس کو میں کٹ کروں گا، کٹ کرنے کے بعد یہاں پر میں اس کو پیسٹ کروں گا، کنٹرول وی کروں گا تو یہ تھوڑا آگے جب چلا گیا تو اس کو سبجیکٹ کرنے کے لیے میں سمرائز کرنے کے لیے بیک اسپیس کا استعمال کروں گا۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ ابھی سبجیکٹ اگر آپ نے بنانا ہے تو اس کا بھی تھوڑا سا سائز ہم اسی طرح کریں گے جس طرح پہلے ہم نے کیا، لیکن ابھی ہم نے جب اس کو کٹ کر لیا تو یہاں کنٹرول شفٹ وی اگر جب اپلائی کرتے ہیں تو پھر بھی اپلائی ہو رہا ہے، تو چلیں یہ اچھی بات ہے۔ اس کا تھوڑا سا سائز ہم اس کا کم کریں گے، سائز کم کرنے کے لیے ہم اس کو 14 کریں گے اور اس کا سائز جو ہے نا اس کو بھی ہم 14 کر لیتے ہیں، تو یہ دونوں سائز تقریباً برابر ہونے چاہیے۔ یہ بھی آپ کے سامنے اس کا کور لیٹر بن گیا۔ تو ابھی یہاں پر آپ نے ڈیٹ ڈال لینی ہے، ایچ آر مینیجر کا نام لکھ لینا ہے، جو بھی اس کی فنانشیل سروسز ہیں وہ آپ نے ڈال دینی ہے، کمپنی ایڈریس ڈال دینا، اس کے ساتھ جو بھی اس کا مطلب مزید انفارمیشن آپ کو نیڈ ہو وہ آپ اس پہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں آپ نے یہ جیسے ایچ آر مینیجر لکھا ہوا ہے تو نیم آپ نہ بھی لکھیں، جسٹ آپ یہاں پر ایچ آر مینیجر ٹائپ کر دیں۔ ایچ آر مینیجر جب ٹائپ کرتے ہیں، یہ مینیجر جب آپ نے ٹائپ کیا تو اس کو ہم نے ابھی کیپیٹل کیسے کرنا ہے، جیسے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کو سب کو سلیکٹ کریں، سلیکٹ کرنے کے بعد شفٹ F3 کا بٹن پریس کریں اور یہ اس طرح سب کیپیٹل ہوں گے اور یہ اس طرح کوئی پوزیشن بن جائے گی۔ تو یہاں سے ہم اس کو آر کو ہم ایچ آر مینیجر کو تھوڑا بہتر کریں گے۔ ابھی اس کا پیراگراف سیٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے، یہاں پر ہم انٹر کریں گے اور سارے پیرے کو ہم ایک دفعہ سلیکٹ کریں گے، یہاں تک نیچے تک ہم اس پیرے کو ایک دفعہ سلیکٹ کریں۔ اس کو سمرائز کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، کیونکہ پہلے بائی پارٹ آپ کے ساتھ کر رہے تھے تو ابھی اس کو ہم کمپلیٹ یہاں سے کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اس کی لائن ساری برابر ہو گئی ہے، یہاں اس کا میں اس کو سائز جو اس کا انکریز کر کے اس کو 12 کر دیتا ہوں۔ تو کچھ اس طرح کا یہ پیراگراف آپ کا بنے گا، لیکن درمیان سے یہ اسپیسنگ ہم اس کی ختم کر دیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا اور یہ خوبصورت انداز میں ہو جائے۔ یہاں اس کا سائز اگر کم ہے تو اس کو ہم سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو بھی 12 کریں گے۔ آپ نے یہ بہت ذہن میں چیزیں رکھنی ہے کہ آپ نے سائز وغیرہ جو فونٹ کا ہے ان پہ بالکل کمپرومائز نہیں کرنا، اور کوشش کرنی ہے کہ ایک فونٹ سٹائل اور فونٹ سائز وغیرہ جو ہیں وہ بالکل آپ کے اوکے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ابھی ہم آتے ہیں اگر سی وی پہ،
تو یہ سی وی والا ایک چیپٹر میں نے آگے بنایا ہوا ہے، اس میں کیا کیا نیڈ ہوتی ہے. فائنلی یہ مطلب ایک سٹوری کریٹ کی ہوئی تھی. اگر آپ اس سارے کو پڑھیں گے تو آپ کے سامنے ایک پوری ڈیٹیل آ جائے گی کہ یہ سے جو ہم نے پیراگراف بنایا ہوا ہے اس کا پرپس کیا تھا. یہ صرف ایسے نہیں تھا کہ جسٹ ہم نے اس کو رف استعمال کے لیے کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو کافی ہیلپ ملے گی. تو یہاں بھی اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے، جس طرح پہلے ہم نے کیا ہے کہ اس کو ہم جسٹیفائی کریں گے. جسٹیفائی کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ اس طرح یہ اس کی سمرائز ہو گیا، اور یہاں ہم اس کو سلیکٹ کریں گے. سلیکٹ جب کرتے ہیں تو کنٹرول شفٹ وی کو ہم پریس کریں گے تو اس طرح یہ بولڈ ہو جائے گا. یہ ابھی آپ کا طریقہ کار ہے. اس کو آپ نے ہر پیراگراف کو ایسے ہی سیٹ کرنا، چاہے آپ 50 پیراگراف بنا رہے ہیں. تو ابھی میں اس کو تھوڑا سا یہ ڈیٹا اوپر موو کر رہا ہوں تاکہ یہاں پر ہم جب سی وی کی پریکٹس کرنا شروع کریں تو ہمارے پاس یہ ایک اچھا آپشن ہو اور ہم اس کو اچھے طریقے سے کر لیں. ابھی یہاں پر جیسے یہ کریکولم ویٹا لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو جسٹ یہاں پر سی وی مطلب سی وی لکھ دیتے ہیں. سی وی کو آپ یہیں پہ اگر لکھنا چاہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر جو بھی اپنی انفارمیشن ہوگی انفارمیشن دیں. جیسے یہ آپ کی پرسنل انفارمیشن ہے، اس کو آپ نے اپڈیٹ کرنا ہے. یہ آپ اس کو پہلے بولڈ کریں گے. بولڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ان چیزوں کو آپ نے بولڈ کرنا ہے. ان کو تھوڑا سا ابھی خوبصورت بناتے ہیں سی وی کو، کہ سی وی اگر بنتی ہے تو کس طرح خوبصورت وہ لگتی ہے. تو اس کو ایک طریقہ کار کے مطابق انشاءاللہ آپ جب خود بنائیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا یہ سی وی بنانا. اور کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ سی وی کوئی اتنی بڑی انگلش ہے. آئے روز آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے سی وی آپ کے علم میں ہو کہ کس طرح یہ بنتی ہے سی وی. تو یہاں بھی ہم نے سب کو جب بولڈ کیا ہے تو اس کے بعد ابھی ہم نے کیا کرنا ہے، پہلے ہم یہاں سے اس کو سارے پیراگراف کو ایک دفعہ سلیکٹ کریں گے اور ہم اس کو 12 سائز کر دیں گے. یہ 12 جب کیا ہے تو ابھی ہم واپس اسی جگہ پر آتے ہیں. یہاں بھی پرسنل انفارمیشن اگر ہے تو اس کو آپ تھوڑا سا خوبصورت اگر کرتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، ہم اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کر لیتے ہیں. یہاں اس کو بیک اسپیس دے کے میں اس ڈیلیٹ کرتا ہوں اس کو بھی، اور یہ ڈیٹا بھی میں تھوڑا سا اور اوپر لے کر جاتا ہوں، اور پرسنل انفارمیشن کو بھی میں یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں آپ نے اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے. ڈیلیٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ نیم بھی جو لکھا ہوا ہے یہ بھی آپ نے ختم کر دینا ہے، کیونکہ سی وی آپ کی ہے تو اس کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ نیم لکھنے کی کوئی مطلب ٹائٹل بنانے کی ضرورت ہو. جیسے یہ ایک نیم ہے، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، جسٹ اس کو آپ نے بولڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ بولڈ کریں گے اور اس کا سائز بھی تھوڑا انکریز کریں گے. تو اس طرح انکریز کرنے کے بعد آپ اس کا ٹیکسٹ اسٹائل جو ہے وہ کلر بھی چینج کریں گے اور اس کو شفٹ F3 سے اس کا فل بولڈ کر دیں گے. اچھا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں اس کو سلیکٹ کریں. سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو آپ نے لائن اسپیسنگ اس کی ریموو کرنی. تو یہ ریموو کریں گے تو کچھ اس طرح کی پوزیشن بن جائے گی. یہ ساری چیزیں آپ کی، آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا سا اور اچھا کرنے کے بعد بیک اسپیس علاقے ایک لائن میں ان دونوں چیزوں کو آپ لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کی جو اسپیسنگ نیچے ہے، جو ورک ایکسپیرینس کو ایجوکیشن ڈیٹا کچھ بھی آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے تو وہ آپ کے لیے آسانی ہو. اس کے لیے اور تھوڑا خوبصورت کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے، اس کو ہم ایک یہاں پر انسرٹ پر جائیں گے. انسرٹ پر جانے کے بعد ایک لائن یہاں پر ڈرا کریں گے. لائن جب ڈرا کرتے ہیں تو اس طرح آپ ایک لائن کو آپ پکڑیں اور اس کو اینڈ تک موو کریں. شیپ میں جا کر لائن اٹھائیں اور اس کو اس طرح موو کریں. اب یہاں پر ابھی آپ دیکھیں اس لائن کو جب آپ ڈبل کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے کیا بتا رہا ہے کہ اس جگہ پر اس کی ہائٹ میں جو ڈفرینس ہے وہ 0.1 کا، اور ٹوٹل اس کی لینتھ جو ہے وہ 7.05 ہے. تو ہم اس کی جو ہائٹ کا ڈفرینس ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. ابھی یہ لائن بالکل آپ کی سیدھی ہوگی. اس کو لائن کو آپ یہاں سے سلیکٹ کریں اور کوئی بھی لائن اسٹائل آپ یہاں سے اس کو تھوڑا سا بولڈ کرنا چاہتے ہیں تو بولڈ کر لیں. یہاں پر ہم پکچرز پیسٹ کریں گے. وہ کیسے پکچر پیسٹ کرنی ہے وہ آپ کو میں آگے چل کے بتاتا ہوں. ابھی یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس جگہ پر ہم تھوڑی سی بیک اسپیس اور کریں گے، اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، کیا کریں گے، جو پہلے ہم فارمیٹ کے لیے یوز کر رہے ہیں شفٹ ایف وی، کنٹرول شفٹ وی ہم کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ایجوکیشن کا ڈیٹا آ جائے گا. تو اس کو مطلب آپ نے اس کو ہائی لائٹ کر لیا.
ہائی لائٹ کرنے کے بعد اب ہم دونوں کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے ان کی لائن ختم کریں گے. لائن ختم کرنے کے بعد یہاں سے میں نے جیسے پہلے کہ اس کے لیے ڈھونڈا ہے، یہ ایک چیز ہے کہ ہم اس کو بھی یہاں سے یہ کرتے ہیں کیونکہ یہ سی وی بن رہی ہے، اس کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو پہلے آپ کو بتایا تھا. تو یہ سی وی اس کو بنانے کے بعد یہ آپ کی ایجوکیشن یہ ہے، اور اس کو ہم تھوڑا سا یہ 12 اسٹائل جو ہے کیونکہ یہ ہم نے پہلے سیم کیا تو اس کو تھوڑا سا ہم انکریز کریں گے، 14 پر لے جائیں گے، تھوڑا سا یہ خوبصورت لگے. اچھا اس کے بعد کیا ہے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں آپ کا ورک ایکسپیرینس. یہ آپ نے ایجوکیشن جتنی بھی ہوگی یہاں پر آپ نے اس جگہ پر اس کو انسرٹ کرنا ہے، اس پہ ٹائپ کر لینا ہے. ورک ایکسپیرینس کا کیا ہے، یہاں سے بھی میں پہلے اس کو دوبارہ کاپی کروں گا. کاپی جب کرتا ہوں وہ کیا کاپی کرنا ہے، میں نے اس کا فونٹ پینٹر کاپی کرنا ہے. کیا طریقہ کار ہے، کنٹرول شفٹ سی، اور پھر اس کے بعد میں اس کو کلک کرنے کے بعد اس کو سلیکٹ کروں گا، سلیکٹ کر کے کنٹرول شفٹ وی اس پہ پریس کر دوں گا. تو یہ ورک ایکسپیرینس آپ کا آ جائے گا. یہاں ابھی آپ نے جو بھی ورک ایکسپیرینس اگر آپ کا ہے تو وہ آپ نے یہاں پر ایڈ کر لینا، اس کا ایئر لکھ لینا ہے، کمپنی کا نیم لکھ لینا ہے، اور تھوڑا سا یہاں پر اگر اس کو آپ ٹیب لگا لیتے ہیں تو یہ تھوڑی سی چیز اور زیادہ اس طرح خوبصورت ہو جائے گی، سمرائز ہو جائے گی. جو آپ کا کرنٹ ایکسپیرینس ہوگا وہ سب سے ٹاپ پر آئے گا، اور جو آپ کا سب سے پہلا ایکسپیرینس ہوگا وہ نیچے جائے گا. ایسا نہ ہو کہ آپ نے پہلا ایکسپیرینس جو ہے یہاں سے سٹارٹ لیں سیریز وائز، اس کی سیریز آپ کی تھوڑی سی الٹی ہوگی. تو یہ ابھی اس کا طریقہ کار ہے. ورک ایکسپیرینس آپ اس میں ایڈ کریں گے، اس کے بعد آپ چلے جائیں گے اسکل پہ. اسکلس کو بھی آپ سلیکٹ کرنے کے بعد کیا کریں گے، کنٹرول شفٹ وی کریں گے تو یہ آپ کا اسی طریقے سے یہ سلیکٹ ہو کر فونٹ اسٹائل اس کا چینج ہو جائے گا. تو ابھی ان کو ہم نے سلیکٹ کیا، سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر آئے اور یہاں سے ریموو کیا اس کی لائن اسپیسنگ کو، اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، یہ یہاں سے ہم اس کی بلٹ سلیکٹ کر لیں گے. بلٹ یہ سلیکٹ کی تو کچھ اس طرح اس کی سمرائز یہ چیزیں برابر ہو گئی. تو یہ اس کا طریقہ کار تھا سی وی بنانے کا. اس میں کوئی اتنی بڑی انگلش نہیں ہے، یہ چیزیں آپ کے سامنے. اچھا تو اس میں ہم نے پکچر کیسے ایڈ کرنی ہے، جسٹ 2 منٹ مجھے دیں تو یہ آخر والا پیراگراف جو ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں جو آپ کے انٹرویو کے لیے آپ کو نیڈ ہوتی ہے. اگلے پیج پر ہم جب جاتے ہیں تو کچھ اس طرح کی آپ کے سامنے پوزیشن آتی ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو بھی ہم کنٹرول شفٹ وی کریں گے، اس کو کنٹرول شفٹ وی، یہ اس طرح ہو گیا. تو سائز اس کا ہم 14 کریں گے کیونکہ پیچھے جو ہمارا دوسرا وہ سائز آ رہا تھا وہ 14 آ رہا تھا. تو یہ انٹرویو آپ کا آ گیا. اس کے لیے اس کا پیراگراف بھی ہم سلیکٹ کریں گے. یہ ایک پوری ایک جاب ہے، اس کو آپ ڈیٹیلز اس پیراگراف کو پڑھیں گے تو یہ آپ کی کافی ہیلپ فل ہے. امید ہے کہ یہ چیز آپ پڑھنے کے بعد آپ کو کافی زیادہ کانسیپٹ کلیئر ہوگا کہ ایم ایس ورڈ کیا ہے اور اس میں کس طرح کا کام کیا جا سکتا ہے. یہاں سے بھی ابھی ہم کیا کریں گے، اس کو سلیکٹ کریں گے. سلیکٹ کرنے کے بعد کنٹرول شفٹ وی کی کمانڈ، اور پھر ہم اس کا سائز 14 کر دیں گے تاکہ یہ چیز اپنی جگہ پر قائم رہے. تو یہ ابھی آپ نیچے سے اگر ٹاپ تک جاتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ آپ کی جو اسٹائل ہے وہ تقریباً فونٹ اسٹائل بھی سیم ہے. یہاں پر ابھی ہم نے اس کو اگر پہلے ہم نے کیا ہے 12 کیا تو ابھی ہم اس کو 14 کریں گے، اور تاکہ سب ایک جیسی چیزیں ہمیں نظر آئیں. یہاں سے بھی اس کو 14، یہاں سے بھی آپ اس کو سلیکٹ کر کے 14 کریں، اور اس کے بعد یہ آئی تھنک 14 ہی ہے، یہ 12 ہے تو ہم اس کو 14 کر دیتے ہیں. یہ چیپٹر آپ کا سی وی کا تھا. اس کو جب ہم یہاں سے کلک کرتے ہیں تو اس طرح کچھ ہوتا ہے. یہاں سے اس کو میں واپس ریموو کروں گا تاکہ سی وی والا پیج ہمارا وہ اپنی جگہ پر قائم دائم ہمیں نظر آئے. تو یہاں پہ ہم اس نیم کو نیچے لے کر جائیں گے، اور پکچر کیسے ایڈ کرنی ہے اور ایک ٹیبل کیسے بنانا ہے، یہ 2 چیزیں رہ گئی ہیں. تو چلیے ان کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو سی وی بنانے کا یہ طریقہ ہے کہ یہ 4-5 چیزیں آپ نے جسٹ یہاں پہ ٹائپ کرنی ہے. کوئی اس میں بڑی انگلش نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے اس کے ساتھ بھی اگر اس طرح کے بلٹس لگانا چاہتے ہیں یا کوئی سیریل نمبر لگانا چاہتے ہیں تو کوئی اس میں اتنی بڑی بات نہیں ہے. کوئی اس میں ایسی انگلش نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ آپ سے نہیں ہو سکتی. آپ کریں گے تو آپ کو کام آئے گا، اگر نہیں کریں گے تو کوئی بھی آپ کو سکھا نہیں پائے گا. یہ یاد رکھیں. یہ اس طرح کے آپ نمبر بھی اس کو دے سکتے ہیں ABC کے، اور اس کے بعد آپ اس کو کیا نام ہے ABC بھی لکھ سکتے ہیں اور 1-2 سیریز بھی لکھ سکتے ہیں. تو جو بھی ایکسپیرینس آپ کا ہوتا جائے گا، آپ نے یہاں پر پہلے کمپنی نیم، پھر اپنا ڈیزیگنیشن، پھر یہ ڈیوریشن میں آپ نے کام کیا اور جو آپ کی رسپانسبلٹیز تھی وہ آپ نے اس میں ایڈ کرنا چاہتے کر دیا کریں. یہ اسکلز آپ کی کیا تھی، کون سا آپ نے اسکلز ہیں، کون سی آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہیں، وہ آپ نے یہاں پر مینشن کر لینی ہے. اس کے علاوہ یہاں پر 2-3 چیزیں جو ایڈ ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ کو ساتھ تھوڑا بتا دوں کہ ایجوکیشن سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے. یہاں پر ایک ایسے بنا لینا ہے سمری والا. اس کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں سے اس کو سلیکٹ کریں. سلیکٹ کرنے کے بعد فارمیٹ،
اور میں اس کو یہاں پر اس کو کنٹرول شفٹ وی کروں گا تو یہ اس سمری آپ کے سامنے آ جائے گی۔ سمری میں آپ کی جو بھی آپ کی کیریئر سمری ہوگی وہ آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنی ہے، یا اس کے مطلب دو چیزیں لکھی جاتی ہیں، اس کے بعد دوسرا آپ کے پاس یہاں پر آئے گا آبجیکٹیو، یہ آپ نے یہاں پر بنا لینا ہے۔ یہ دو چیزیں آپ نے یہاں پر بنانی ہیں، ان میں جو بھی آپ ٹائپنگ کرنا چاہیں ایکس وائی زیڈ کچھ بھی، یہ مطلب آپ اپنی سمری کے حساب سے اپنی جاب ڈسکرپشن کے حساب سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں پکچر کیسے ایڈ کرنی ہے؟ پکچرز ایڈ کرنے کا دو طریقہ کار ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ انسرٹ پر جائیں، انسرٹ سے اس پکچر کو اٹھائیں، جس جگہ پر آپ نے کمپیوٹر میں پکچر رکھی ہوئی ہے اس پر جائیں آپ، وہاں سے وہ فائل کو کلک کریں، کلک کرنے کے بعد آپ اس کو یہاں سے انسرٹ کر دیں تو یہ کچھ اس طرح کی شکل آپ کے سامنے آ جائے گی پکچر کی۔ اور اگر اس کو ہم نے ریموو کرنا ہے تو اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ ہم اس کو ان فرنٹ آف ٹیکسٹ پہ کلک کریں اور اس کے بعد اس کو پکڑ کے ہم جس طرح موو کرنا چاہتے ہیں یہ موو ہو جائے گی۔ ادروائز جب آپ فرسٹ ٹائم اس کو لے کر آئیں گے تو یہ موو نہیں ہوگی۔ اور اس کا یہ مسئلہ ہے کہ اس پکچر کو سیٹ کرنا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور اس کو بار بار ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کا آسان طریقہ کیا ہے وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جیسے دیکھیں کہ جب اس کو اب یہاں سے موو کر رہے ہیں تو یہ تصویر اس طرح ایک مطلب اس کی شیپ چینج ہو رہی ہے۔ یہ طریقہ تو یہ اصل یہاں پر جو انہوں نے کمپیوٹر میں آپشن دی ہوا انسرٹ کا، پکچر یہیں سے لائی جاتی ہے، لیکن اس سے بہتر طریقہ کار کیا ہے جو ہم جس کو یوز کرتے ہیں، یہاں پر آپ کسی ایک کو آپشن کو کلک کریں، شیپ میں جا کر شیپ میں جائیں اور یہاں سے اس کو کلک کریں اور اس شیپ کو یہاں پر ڈرا کر لیں۔ ڈرا کرنے کے بعد جب اس پہ آپ ڈبل کلک کرتے ہیں تو اس پہ آپ فارمیٹ سیل پر چلے جائیں رائٹ کلک کر کے۔ فارمیٹ سیل پر جب آپ کلک کرتے ہیں تو کچھ اس طرح آپ کے سامنے ایک سیکنڈ، یہ اس طرح کچھ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ فائل آپ اوپن ہو جاتی ہے۔ ایک آپشن ہوتا ہے اوپن ہوتا ہے تو اس میں آپ فل پہ کلک کریں گے، فل پہ کلک کرنے کے بعد پکچر پر جائیں گے۔ پکچر پہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ سے مانگا جاتا ہے کہ پکچر کہاں پر پڑی ہے، کون سی پکچر آپ اس میں لے کر آنا چاہتے ہیں۔ تو میں ڈیسک ٹاپ پر جاؤں گا اور وہی پکچر جو ہے دوبارہ اس کو میں انسرٹ کروں گا۔ تو ابھی یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ پکچر اور اس میں کافی زیادہ فرق ہے۔ اس پکچر کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو کافی زیادہ آپ کو فرق لگے گا، ایک خوبصورت شیپ میں ہے، جبکہ اس کا کارنر وغیرہ یہ وہ تصویر مرج بھی ہوئی پڑی ہے، اور آپ اس کو جیسے مرضی اس کو آپ موو کر سکتے ہیں اور اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ پکچر ہے آپ اس کو جیسے یہ کیے تو یہاں پہ اگر آپ اس کو رکھیں گے تو یہ تھوڑی سی اس سے خوبصورت شیپ میں آ جائے گی اور بار بار آپ کو اسی سائز میں پکچر نہیں آئے گی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے ابھی میں یہاں کوئی اور پکچر انسرٹ کرتا ہوں، یہاں پر پکچرز پر جاؤں گا تو ایسے ہی جیسے یہ دوبارہ میں نے پکچر ایک اٹھائی ہے تو پھر یہ اسی سائز میں آئی ہے، جبکہ اس طرح کی میں شیپ جب ڈرا کرتا ہوں انسرٹ کر کے تو جو مجھے سائز جو شیپ نیڈ ہوتی ہے اسی شیپ میں ہی وہ پکچر آئے گی اور دوسری جگہ پر نہیں وہ آئے گی۔ تو یہاں ابھی جب اس کو میں کلک کرتا ہوں فارمیٹ پر جاتا ہوں تو شیپ فل پر جہاں سے بھی ہم تھوڑا ٹرائی کرتے ہیں، یہاں سے ابھی آپ پکچر کریں اور پکچرز کو آپ اٹھا لیں یہاں سے فرام کمپیوٹر سے۔ کہاں پر پڑی ہے یہ پکچر ہماری جی، یہ تصویر پڑی ہے، اس کو اٹھایا اور انسرٹ کر دیا تو یہ اس جگہ پر ڈائریکٹ اسی سائز میں پکچر آ گئی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے یہ دونوں چیزیں ہیں کہ آپ اس پکچرز کو اور اس کو بھی آپس میں میچ کر لیں اور ان دونوں کو بھی آپس میں میچ کر لیں۔ تو پکچر میرے خیال میں ڈرا کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ پہلے شیپ اس کی بنا لیں، شیپ بنانے کے بعد ادھر جو ہے آپ پکچر اٹھا کر یہاں پر آ کر اس کو ڈرا کر لیں۔ امید ہے یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، نہ ہی تو ایک دو دفعہ آپ پریکٹس کریں گے تو ضرور آپ کو آ جائے گی، اور کمنٹس میں مجھے ضرور آپ پوچھیے گا، میں آپ کو آپ کی ہر بات کا جواب دوں گا کہ اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو یہ سی وی بنانے کا طریقہ کار تھا۔ ابھی اس کو ہم تھوڑا پکچر کو تھوڑا سا اسی حساب سے سی وی کے حساب سے سیٹ کرتے ہیں، کیونکہ پہلے تو پکچر امپورٹ کرنے کا طریقہ آپ کو بتایا، تو اس کو جب آپ یہاں پر ڈرا کرتے ہیں اور یہاں سے اس کا ٹاپ سے مارجن جو ہے وہ تھوڑا سا ہم کم کر دیتے ہیں، یہاں سے جب کم کریں گے تو یہ تھوڑا اوپر چلا گیا تو اس کو کنٹرول زیڈ کروں گا اور اس کو تھوڑا سا مارجن اس کا میں کم کروں گا۔ اس کا دو طریقہ کار ہوتے ہیں، کوشش یہ کریں کہ یہیں سے آپ اس کا مارجن کم کریں، جیسے یہ ٹاپ 0.1 بتا رہے تو اس کو آپ 0.5 کر دیں۔ 0.5 کرنے کے بعد یہ تھوڑا جب اوپر چلا گیا کیونکہ اوور آل سارے ہی مارجن اس کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو یہاں کلک کرنے کے بعد جو آپ دوبارہ انٹر کریں گے تو آپ اچھے مارجن کے ساتھ جو آپ کو مارجن نیڈ ہے اس جگہ پر آپ پکچر کو اپنی سیٹ کر پائیں گے۔ ابھی جیسے اس کو تھوڑا سا پکچر کا سائز ہم نیچے کرتے ہیں
اور یہ آپ کی ایک سی وی کا جو فارمیٹ ہے وہ سلیکٹ ہو گیا۔ یہ اس کا طریقہ کار ہے سی وی بنانے کا۔ ابھی آخر میں صرف آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ٹیبل کیسے ڈرا کرنا اور اس میں انٹری کیسے کرنی ہے۔ تو یہاں آپ کسی جگہ پر ایک کلک کریں، کلک کرنے کے بعد آپ جسٹ جائیں انسرٹ میں۔ انسرٹ میں جانے کے بعد جو آپ کو ٹیبل کی رو اور کالم نیڈ ہیں، جیسے یہ 2 کالم ہو گئے، یہ 3 ہو گئے، یہ 4، یہ 5، یہ 6، اس طرح نیچے اگر آئیں گے تو یہ آپ کی رو ڈیولپ ہوتی جائیں گی، جیسے آپ اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے ٹیبل بنانے کا۔ ابھی اس کی فارمیٹنگ کیسے کرنی ہے، جیسے اس میں اے، بی اور سی لکھ دیا میں نے، یہ جسٹ ایگزامپل کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ یا اس میں کوئی ہم ورڈ اگر کاپی پیسٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی ہمارے پاس ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں جسٹ ایک ٹائپنگ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ یا کچھ ہم اس میں ڈیٹا ایسا اٹھا لیتے ہیں کہ جو ہم اس میں کاپی کر لیں اور اس کو ہم اچھے طریقے سے سمرائز کر لیں۔ تو اس کو ہم اٹھاتے ہیں کہیں سے، اس کو پہلے ہم سلیکٹ کرتے ہیں، یہ سے ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں۔ جیسے میں نے یہاں سے ایک پورا پیراگراف یہاں سے اٹھاؤں گا، یہاں سے اس کو میں کاپی کروں گا۔ کاپی کرنے کے بعد یہاں سے میں اس کو کنٹرول وی کروں گا تو یہ کچھ اس طرح کی پوزیشن آپ کے ساتھ بن جائے گی۔ اگلا پیرا میں جب اٹھاؤں گا، یہ سمجھے کہ آپ اپنے حساب سے کچھ اس میں ٹائپ کر رہے ہیں اور آپ اس کو سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح اس کی سیٹنگ ہوگی۔ تو یہ میں آپ کو کاپی پیسٹ کرنے کے بعد یہ چیزیں ساتھ بتا دیتا ہوں تاکہ آسانی کے ساتھ آپ اس چیز کو جو ہے وہ یہاں پر سمرائز کر سکیں۔ تو یہ جیسے ہمارے پاس 2 کالم آ گئے ہیں تو ان کو ہی ہم ابھی سب میں کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہم اپنا ٹائم بچائیں۔ کاپی، کنٹرول وی، یہ سب میں ابھی ایک ٹائپ ہو گیا اور یہاں بھی میں اس کو ٹائپ کر رہا ہوں، کنٹرول وی۔ تو اس ٹیبل کو ہم انٹر کر کے دوسری ایک شیٹ پر لے جاتے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ ہم اس کو باقاعدہ سیکھ سکیں۔ یہاں بھی اس کو کنٹرول وی کروں گا، ادھر بھی کنٹرول وی کر رہا ہوں اور یہ کنٹرول وی کیا۔ یہ آپ کے ساتھ کچھ فارمیٹ ایسی بنی ہوئی ہے جس کو آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ ٹیبل کے اندر بھی یہ چیز ایک خوبصورت بنی ہوئی لگے۔ تو اس کے 2 طریقہ کار ہیں۔ پہلے آپ ٹیبل فارمیٹ پر جائیں، ٹیبل پراپرٹیز پر، یہاں پر آپ کلک کریں تو کچھ بیسکس آپ کو یہاں پر چیزیں ملیں گی۔ جیسے آپ ٹیبل کی مطلب لیفٹ سائڈ سے سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، الائنمنٹ اس کی سینٹر سے کرنا چاہ رہے ہیں یا رائٹ سے کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پر ملیں گی پراپرٹیز میں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے رو والا آپشن۔ ایک تو رو ہے کہ آپ یہ جو مطلب اس کی برتھ ہے، آپ اپنی مرضی سے اس کی ہائٹ رکھیں یا ایک اسپیسیفک جو انہوں نے دی ہوئی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو کرنے سے پہلے میں کیا کروں گا، پہلے اس سیل والے آپشن پر جاؤں گا، ان سب فونٹس کو میں سینٹر میں کروں گا۔ یہ جیسے ابھی دیکھیں، جیسے کنٹرول زیڈ کرتا ہوں تو یہ اوپر موو کر جاتے ہیں، ری ڈو اس کو کرتا ہوں تو یہ پھر نیچے موو کر جاتے ہیں جو ورڈ ہے۔ یہاں ہونے کے بعد ابھی میں نے کیا کرنا ہے، تو یہاں پر کلک کروں گا اور یا سینٹر میں کلک کروں گا تو جو بھی ہماری ایڈجسٹمنٹ اس میں ہوگی وہ یہاں سے ہو جائے گی۔ ادروائز ہم اس کی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے فارمیٹ اسٹائل میں جا کے، ٹیبل اسٹائل میں جا کے رو کی ورتھ اور ہائٹ ہم ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں، ابھی جیسے کالم ہے 1.13 کا، میں اس کو کہتا ہوں کہ نہیں، یہ اس میں پیراگراف میرا سیٹ نہیں آ رہا، میں اس کو 1 پہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو 1 کر کے میں انٹر کروں گا تو اس طرح اس کے کالم جو ہیں وہ فولڈ ہو جائیں گے، تھوڑا کالم اس کا کم ہو جائے گا۔ ابھی اسی طرح میں اس کو واپس جا کے ٹیبل پراپرٹیز میں جا کے کالم جو ہے 1 پوائنٹ اس کی میں نے یہ برتھ ہے تو اس کو میں کہتا ہوں کالم میرا 2 کو ہونا چاہیے، ہر کالم جو ہے 2 کو ہونا چاہیے۔ تو یہاں سے اس کو جب سلیکٹ کیا تو کچھ ایسی اس کی شکل بنائی ہے اور یہ آؤٹ آف ٹیبل چلا گیا، آؤٹ آف پیپر چلا گیا، تو مطلب یہ بھی چیز غلط ہے۔ تو کنٹرول زیڈ کریں گے ہم، کنٹرول زیڈ کرنے کے بعد پھر رائٹ کلک کریں گے، ٹیبل پراپرٹیز پر آپ جائیں گے، کالم کو 1.5 ہم ابھی کریں گے، پہلے 2 کیا تھا، ابھی 1.5 کریں گے۔ تو کچھ اس طرح کی یہ چیز آپ کے سامنے بن رہی ہے۔ ابھی ہم چاہ رہے ہیں کہ 1.5 پہ بھی یہ زیادہ ہے، اس کو اور کم ہونا چاہیے تاکہ یہ ہمارے ٹیبل پہ، ہمارے پیج پہ یہ چیز پوری طرح فٹ آئے۔ تو یہاں پہ رائٹ کلک کریں اور ٹیبل پراپرٹیز پر جائیں اور یہاں سے آپ اس کو کلک کر دیں 1.2 پہ۔ 1.2 پہ کریں گے تو کچھ اس طرح آپ کے سامنے اس کی پوزیشن آ جائے گی اور ٹیبل کچھ اس طرح آپ کے سامنے بنا ہوا آ جائے گا۔ اگر سمپلی آپ کسی سرٹن ایک کالم کی برتھ بڑھانا، کم کرنا چاہتے ہیں یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی طریقہ کار یہ ہے، ٹیبل پراپرٹیز میں جائیں، ٹیبل پراپرٹیز میں جانے کے بعد اس کو یہاں سے آپ بڑھا لیں اور اوکے کریں گے تو اس کی برتھ دوسروں سے زیادہ ہو جائے گی اور یہ ایک سمرائی شکل میں آ جائے گا۔ یہ اس کا طریقہ کار ہے اس کو سیٹ کرنے کا۔
اس کے بعد اگر آپ اس کی مزید کوئی فارمیٹنگ کرنا چاہتے ہیں، کچھ اس کو ٹائٹل کو خوبصورت کرنا چاہتے ہیں، تو جسٹ آپ یہاں سے اس کو سلیکٹ کریں سب کالم کو، یہ یہاں سے اس کو سلیکٹ کیا۔ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس فل پہ کلک کر کے کوئی بھی آپ یہاں سے کلر پیارا سا سلیکٹ کر لیں۔ یہ ہے مینول، اگر آٹو اس میں کرنا ہے تو وہ بھی طریقہ بہت پیارا ہے، اس کو بھی ہم آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ جیسے ہم نے کوئی کلر بھی کر لیا، ابھی یہاں پر میں کیا کروں گا، اس کو شفٹ F3 کرا کے، جیسے یہ ہمارا فرض کریں ٹائٹل ہے تو ہم اس ٹائٹل کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ ابھی ان کو بولڈ بھی تھوڑا کریں، بولڈ کرنے کے بعد اس کو ہم کیا کریں گے، سنٹر میں کلک کریں گے، سنٹر میں کلک کریں گے تو کچھ اس طرح کی اس کی شکل بن جائے گی، اور جسٹیفائی اگر کرتے ہیں تو یہاں پر اس کی یہ پوزیشن بنتی ہے، جب سنٹر میں کرتے ہیں تو یہ اس کی پوزیشن بنتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کو اس میں بہتر لگے آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ یہاں سے اس کا تھوڑا سا کالم اگر آپ بڑھاتے ہیں تو اس طرح یہ اس کے ورڈنگ جو ہے وہ تھوڑی سیٹ بھی ہو جا سکتی ہے، مینول بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہم طریقہ سیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے آٹو ٹیبل کو ہم نے کیسے خوبصورت کرنا ہے، تو یہ آپ کے سامنے جب ڈیزائن والا آپشن جو اس ٹائم میں آپ کو کہہ رہا تھا، اس میں سے کوئی آپ کسی آپشن کو کلک کریں گے تو ادھر ڈیزائن میں ہم جائیں گے تو کوئی کسی آپشن کو ہم جب کلک کریں گے تو ٹیبل اسٹائل آپ کا چینج ہوتا جائے گا، جیسے آپ یہاں سے اس کو کلک کرتے جائیں تو یہ ٹیبل اسٹائل آپ کا، جیسے ابھی میں نے اس کو یہ سلیکٹ کیا تو یہ ٹیبل اسٹائل آپ کا یہ آ گیا۔ آپ یہاں سے آٹو ٹیبل بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ مینول ہی پہلے اس کی ٹرائی کریں اور اس کے بعد یہ سیکھیں کہ ٹیبل مینول بنتا کیسے ہے، پھر ان آپشنز پر اگر آپ جاتے ہیں تو یہ آپشن آپ کے لیے یوزفل ہو سکتے ہیں۔ ادروائز یہ اگر آپ آپشن صرف سیکھ لیں گے اور مینول اگر کوئی آپ سے بندہ اس بارے میں پوچھ لے تو تھوڑا سا آپ کو ڈیفیکلٹ ہوگا اس چیز کو کرنے کے لیے، تو اس کو کنٹرول زیڈ کرتے ہیں۔ کنٹرول زیڈ کرنے کے بعد ہم واپس اسی اپنے پیج کی شیپ میں آتے ہیں۔ ابھی یہ ہے کہ ہم اس میں انسرٹ کرنا چاہتے ہیں پکچرز، آپ نے یہ ڈیٹا بنایا، آپ چاہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی پکچرز ایڈ ہو جائیں، تو اس کو ہم آخر والے کھانے کو ڈیلیٹ کرتے ہیں، اور یہاں پر ہم جب کلک کرتے ہیں، کلک کرنے کے بعد آپ جائیں انسرٹ پہ جانے کے بعد وہی طریقہ کار شیپ والا، شیپ آپ یہاں سے ابھی راؤنڈڈ اٹھاتے ہیں، راؤنڈ سرکولر میں یہاں سے اٹھا کر اس کو ہم جب کلک کرتے ہیں تو یہاں آپ شیپ فل پر جائیں گے اور ادھر سے پکچر پر جائیں۔ پکچر پہ جانے کے بعد آپ کوئی یہاں سے جو بھی آپ کی فائل فولڈر میں کسی جگہ پر پڑی ہے تو وہ پکچر آپ اٹھا لیں، یہاں سے آپ اس پکچر کو اٹھاتے ہیں، کسی بھی ایک پکچر کو اٹھا لیں، تو اس پکچر کو آپ جب اوکے کریں گے تو وہ اس کے اندر کچھ اس طرح ڈرا ہو جائے گی۔ یہ اس کا طریقہ کار ہے پکچر، اسی طرح آپ 1 بائی 1 سب میں کرنا چاہتے ہیں، کوئی شیپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بڑا آسان طریقہ کار ہے، یہاں سے دوسری شیپ اٹھائیں اور اس کو یہاں پر ڈرا کریں، ڈرا کرنے کے بعد دوبارہ شیپ فل پر جائیں اور پکچر کو سلیکٹ کریں، پکچر کو سلیکٹ کرنے کے بعد فائل کو سلیکٹ کریں اور کمپیوٹر میں جہاں پر وہ فائل پڑی ہے اس کو اٹھا لیں اور اس کو انسرٹ کر دیں۔ یہ اس میں پکچرز ایڈ کرنے کا طریقہ ہے، یہ مین آپشن ہیں جس سے آپ اپنے ورڈ کو امپروو کر سکتے ہیں اور اپنے آپ میں بہتری لا سکتے ہیں۔ ٹیبل آپ نے کیسے چینج کرنا ہے، اس کو کیا اس کا طریقہ کار ہے، یہ مختلف اس نے آپشن دیے ہوئے ہیں، اس میں ٹیبل کی لائن اگر آپ نے چینج کرنی ہے، بارڈر شیڈ دینا ہے، کچھ بھی دینا ہے تو یہ چیزیں آپ کے پاس یہاں پر پڑی ہیں۔ تو یہ اس کا طریقہ کار تھا۔ ابھی ہم تھوڑا سا ان آپشن کو سمجھتے ہیں جو ابھی تک ہم نے ڈسکس نہیں کیے۔ یہاں بھی آپ جب سپیلنگ پہ کریں گے تو سپیلنگ گرامر چیک از کمپلیٹ، آپ کے مطلب جو بھی یہ ورڈنگ ہے یہ گرامر کے حساب سے بالکل اوکے ہے۔ اچھا، فائل میں جاتے ہیں، فائل میں جانے کے بعد ہم اس کو چلتے ہیں پرنٹ میں۔ پرنٹ میں جب جاتے ہیں تو پرنٹ میں جائیں گے، اس کو پرنٹ پریویو میں کچھ ایسی پوزیشن آپ کے سامنے بنی نظر آئے گی۔ یہ تھوڑا سا اس کا زوم اگر زیادہ کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کی یہ آپ کے سامنے پوزیشن بنی نظر آتی ہے۔ اس کو تھوڑا اور زوم ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو یہ جیسے ہم نے پہلے ٹائٹل بنایا، ٹائٹل بنانے کے بعد ہم نے چیپٹرز بنایا ہے، چیپٹرز کیونکہ یہ تھوڑی سا اسپیس ہم نے اس لیے ڈیولپ کیا ہے کہ آگے ہماری چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی چینج ہے۔ اپلیکیشن فارم آپ نے ایک بنایا ہے، اس کا کیا طریقہ کار تھا، اس میں سی وی بنانے کا کیا کیا اس میں چیزیں آپ کی ضرورت تھی اور کون سی اپنی اپلیکیشن بنانی تھی۔ اس کے بعد یہ لیٹر آیا، لیٹر کو بھی یہاں سے ایک انٹر اگر ہم لگائیں گے تو یہ نیچے چلا جائے گا، ڈیٹ کے ساتھ یہ کور لیٹر آپ کا بنا۔ اس کے بعد سی وی والا آپ کا چیپٹر تھا، سی وی میں ہم نے کس طرح سی وی بنانی ہے، کون کون سی چیزوں کو ہم نے سامنے رکھنا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، سی وی ہم نے آپ کے سامنے بنائی ہے۔ اس کے بعد آخر پہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ٹیبل کیسے سلیکٹ ہونا اور ٹیبل کو بنانے کا کیا طریقہ کار ہے۔ یہ ٹیبل آپ کے سامنے پرنٹ پریویو میں نظر آ رہا ہے۔ اب یہاں سے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، اس فائل کو آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے، سیو ایز کرنا ہے۔ سیو ایز کیسے کرنا ہے، یہاں سیو ایز پہ کلک کریں گے اور جس جگہ پر آپ اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں
ڈیسک ٹاپ پر یا کسی جگہ پر بھی فائل میں، اگر کسی فائل میں کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ڈبل کلک کریں اور وہاں سے یہاں سے آ کے کوئی بھی فائل اپنی آپ سلیکٹ کر لیں، جیسے یہاں ڈاکومنٹس ہے، ڈاکومنٹس میں کر لیں یا ڈیسک ٹاپ پہ اس کو میں فائل 3 کا نام دیتا ہوں، فائل 3 کا، اور اس کو میں نے جسٹ سیو کر دیا۔ اچھا، فائل اوپن کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، اس میں فائل کیسے اوپن ہوتی ہے، تو یہاں پر میں اس کو کلک کروں گا، نیو کو کلک کروں گا اور یہاں پر جا کے بلینک کو کلک کروں گا تو یہ آپ کے سامنے ایک نئی فائل اوپن ہو گئی۔ اس کو میں یہاں سے کلوز کروں گا تو میں واپس اپنی اسی فائل پر چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد یہاں پر کیا آپشن تھا آپ کے سامنے اوپن، آپ نے اگر کوئی فائل اپنی یہاں سے ڈائریکٹ کرنی ہے، جیسے یہ آپ کے سامنے فائل 3 ہے، فائل 2 ہے، فائل 1 ہے، میں فائل 1 کو اوپن کرنا چاہتا ہوں تو یہ فائل 1 میری اوپن ہو گئی ہے، وہی جس کو ہم نے پیراگراف کو سیٹ کیا ہے، اس کو سمرائز کیا تو وہ فائل ابھی یہاں پر اوپن ہے، تو یہاں میں اس کو کلوز کروں گا۔ اس کے بعد اس میں کون سا ایسا آپشن ہے جو آپ کو بتایا جائے، اس میں میرے خیال میں کوئی نہیں ہے۔ ہوم میں آپ نے ساری چیزیں دیکھ لی ہیں کہ فارمیٹ پینٹر کیسے یوز ہوتا ہے، بولڈ کیسے کرنا ہے، فونٹ اسٹائل کیسے چینج کرنا ہے، یہاں سے کون سا فونٹ اسٹائل لینا ہے، اس کے بعد بلٹس ہیں، نمبرز ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ ٹیب والا بٹن آپ نے کیسے یوز کرنا ہے، ایک دفعہ آپ کریں گے، 2 دفعہ ٹیب یوز کریں گے، اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو امید ہے ویورز ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اور مزید اس سے اچھی ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اگر کوئی اس میں کویشچن مارک ہو، کچھ ایسی چیز جو آپ سیکھنا چاہتے ہو اور ہم سے مس ہوئی ہو تو ضرور اس کی نشاندہی کریں، ہمیں آگاہ کریں تو ہم اس کو اور زیادہ بہتر طریقے سے بنائیں گے۔ ساتھ رہیے گا، تھینک یو۔